زیارت شبیر بھی، جب انیس ہوگا لحد میں تیرا بستر ریت پر، جب انیس ہوگا لحد میں تیرا بستر ریت پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں صورت فیل کی تلاوت کا شرف حاصل کروں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بہت ہی مشہور سورہ ہے جس سے آپ واقف ہیں، تاریخ واقعہ بھی ہے، یہ رسول اللہ کی پیدائش کا سال بھی ہے، کہ بہت فضائل ہیں انشاءاللہ، مگر اس کا موقع اس وقت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانوروں کے بھیجے، یعنی چڑیوں کے، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوس تھے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے علی جعفری صاحب آج غالباً ایبسنٹ ہیں، وہ دعائے جوشن کبیر والے آج ہے نہیں دعائے جوشن کبیر. اچھا چلیں. تو میں پھر سلام کے لیے التماس کروں گا ہمارے شہریار رضوی صاحب کو، اس کے بعد پھر سلام کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم دعا فاتحہ کروا لیں گے جو آپ نے حکم دیا کہ سلام پہلے ہو جائے پھر کروا رہے تھے. جناب شہریار رضوی صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد میرے خیال سے لاگ ان نہیں ہو پائے ہیں غالباً. اچھا شہر صاحب نہیں ہے تو حسنین بھائی آپ تو ہیں نا، آپ بسم اللہ کیجیے، سلام خود سے سنا دیجیے. حسنین نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب قبلہ کی اجازت سے چار مصروں سے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھا ہوں گے، ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، لوگ بازار میں زینب کو جلائے ہوں گے، لوگ بازار میں زینب کو جلائے ہوں گے، یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی، یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی، لوگ خیام کو جب لوٹنے اللہ اکبر. ہوں گے، ہائے سجاد نے. سلام پیش خدمت ہے. سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر، بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر
रेत पर सो रहे हैं सब मेरे वालियो दिल भर रेत पर होती चादर साया करती हाय कितनी धूप है اللہ اللہ होती चादर साया करती हाय कितनी धूप है सो रहा है रेत के मैं तामे असवर रेत اللہ اکبر पर सो रहे हैं सब मेरे वालियो दिल भर रेत पर प्यास से बच्चों की कुछ हो जाती थी शिद्दत सेवा प्यास से बच्चों की कुछ हो जाती थी शिद्दत सेवा फेंकते थे जब उदू पानी दिखा कर रेत पर फेंकते थे जब उदू पानी दिखा कर रेत पर झूला तेरा जल गया तो क्या हुआ है मेरे लाल اللہ झूला तेरा जल गया तो क्या हुआ है मेरे लाल लोरियां दूंगी तुझे आ जा लिटा कर रेत पर लोरियां दूंगी तुझे आ जा लिटा कर रेत पर बाप के सीने पे सर कर जिसे आती हो नींद اللہ बाप के सीने पे सर कर जिसे आती हो नींद कैसे सोए शाह की वो नन्ही दुख्तर रेत पर اللہ اللہ कैसे सोए शाह की वो नन्ही दुख्तर रेत पर शाम के रास्ते में सर शबीर का उस दम रुका शाम के रास्ते में सर शबीर का उस दम रुका गिर गई ना कैसे जब बानों की दुख्तर रेत पर गिर गई ना कैसे जब बानों की दुख्तर रेत पर होंगी आसान मुश्किलें और ज़ियारत शबीर भी होंगी आसान मुश्किलें और ज़ियारत शबीर भी जब अनीस होगा लहद में तेरा बिस्तर रेत पर जब अनीस होगा लहद में तेरा बिस्तर रेत पर सो रहे हैं सब मेरे वालियो दिल भर रेत पर बानो बैठी ही रहेगी जिंदगी भर रेत पर جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ بہترین ماشاء کلام اور جزاک اللہ حسین بہترین بھائی ادائیگی سلامت رہیں ماشاء اللہ جی بچوں کے ماشاء ساتھ اللہ جزاک اللہ حسین بھائی یہ بہت ہمارے بہت حسین بھائی بڑا بہت خوبصورت ہیں، بڑا سلام اور یہی ہمارے آج کے اس پروگرام اور مجلس کے بانی بھی ہیں آپ تمام شرکا سے التماس ہے کہ آپ حسین بھائی کے مرحومین ان کے اہل خانہ کے مرحومین آپ تمام شرکا کے اور میرے مرحومین اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہاں السلام علیکم
بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. ایک آپ سے اور چھوٹی سی گزارش ہے. ہمارے ایک بڑے ہی خوبصورت ممبر اردو فاؤنڈیشن کے پروفیسر قمر رضا صاحب، وہ بہت علیل ہیں. ان کے لیے اور آپ کے بھی تمام احباب میں رشتہ دار والدہ کوئی جی بیمار ہے، والدہ ان سب کے لیے والدہ ماجدہ سوری ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، ان کی والدہ جو ہے پروفیسر قمر رضا صاحب کی، وہ علیل ہیں جی. اور آپ تمام کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللہم صلی علی محمد جو کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آپ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے شہریار رضوی صاحب اگر آن لائن ہیں تو بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ شہریار؟ ابھی تک تو نہیں. اچھا کوئی بات نہیں. تو پھر ہمارے پاس ہمارے انتہائی خوبصورت پڑھنے والے جناب قبلہ عابد علی صاحب موجود ہیں. پھر انہی سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ کلام پیش کریں. جناب قبلہ عابد علی صاحب. بہت شکریہ جان زیر بھائی. اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ عابد بھائی بسم اللہ. آج شب کے لیے میں نے جناب عزت لکھنوی صاحب کا ایک کلام اور سلام ان کا جو ہے وہ منتخب کیا ہے. ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعلى وعلی محمد وعجل فرجهم فرجهم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. لاش پر روتی جوانی رہ گئی مر گئے اکبر لاش پہ روتی جوانی رہ گئی باد عباس سے جری کے شرم سے بحر ہو کے پانی پانی رہ گئی مر گئے اکبر. تیر کھایا مسکرائے مر گئے داستان بے زبانی رہ گئی مر گئے اکبر. اور جب گئے دریا پہ عباس جری آک قدموں تک روانی رہ گئی
مر گئے اکبر، مر گیا بے شیر بھی، تشنلا آبرو کیا پانی رہ گئی مر گئے اکبر، حضرت عابد جہاں سے اٹھ گئے، یاد ان کی ناتوانی رہ گئی، مر گئے اکبر۔ اور مقدار کے لیے اور سبھی عزت بھول بیٹھے، دین کو بس فقط ایک نوحانی رہ گئی، مر گئے اکبر۔ بر محمد اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ بڑے خلوص سے اور بڑی خوبصورتی سے آپ سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک اور انتہائی پرخلوص اور عقیدت سے پڑھنے والے جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب، ان سے کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جناب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ ناظر بھائی بڑے مشکل میں ڈال دیا، عابد بھائی کے بعد پڑھنا۔ تو سر وہ آپ دونوں ٹاس کر لیا کریں، وہ پڑھیں تو آپ کہتے ہیں مشکل میں ڈال دیا، آپ کہتے ہیں مشکل میں ڈال دیا، آپ دونوں نے مل کے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ کیا پڑھوں؟ اللہ سلامت رکھے دونوں کو، ماشاءاللہ بہت آمین، ساروں کو انشاءاللہ۔ آمین۔ صلوات پڑھیے جی ایک مرتبہ پھر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ اطلاعاتی کے شاید امام حسن عسکری کا کچھ بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ 4-5 شعر ہیں۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ۔ لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو،
یہ تھا قانون ستم کا ارادہ لوگو، اٹھا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، معتمد بالوالدین ہے زہر شاہ کو دیا، معتمد بالوالدین ہے زہر شاہ کو دیا، دیکھو اسلام کا اڑا ہے لبادہ لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، ہائے خنجر سے کوئی تیر ستم کوئی زہر، ہائے خنجر سے کوئی تیر ستم کوئی زہر، یوں ہے سادات کو امت نے نوازا لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، سامرا میں ہے کوئی کوفہ کوئی شام میں ہے، سامرا میں ہے کوئی کوفہ کوئی شام میں ہے، بکھرا خاتون قیامت کا شیرازہ لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، لال زہرا سے وہ جنت کی بشارت لے گا، لال زہرا سے وہ جنت کی بشارت لے گا، جو ہے مظلوم کے ماتم پہ آمادہ لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، یہ تھا قانون ستمگر کا ارادہ لوگو، لوٹا مولا عسکری کا جنازہ لوگو، جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان سلامت رہیں اللہ زاہد بھائی سلامت رہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی عقیدت اور خلوص سے پڑھتے ہیں آپ، ماشاء اللہ، آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں اس سے پہلے کہ قبلہ کو التماس کروں، قبلہ ایک سوال آپ کے لیے آج کا، آپ بھلے آج جواب دے دیجیے گا یا اگلی مجلس میں، سوال بس میں آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں عمومی طور پہ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو مومنین ملتے ہیں تو آپ کو مخصوص اذکار اور دعائیں بتائی جاتی ہیں مختلف معاملات کے لیے، کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ذکر کر لیں، یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ اس کی تعداد اور اوقات بھی بسا اوقات معین کیے جاتے ہیں کہ اس کو اس وقت میں، یعنی یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا تہجد اتنی تعداد میں مقدار میں اس کو پڑھیے گا۔ اس میں قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بتائے جاتے ہیں یہ عمومی ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے، یا
ایسے اذکار جو تعداد اور اوقات کے حساب سے بتائے جاتے ہیں، اس میں کسی عالم کی پہلے اجازت لینا، اس کو اپنا مسئلہ سمجھا کے تاکہ وہ مخصوص طریقے سے آپ کے مسئلے کا حل بتائے، وہ کرنا چاہیے، یا جنرل کوئی بھی بتا دے آپ شروع ہو جائیں بسم اللہ پڑھ کے؟ اس کا قبلہ ہے یہ سوال ہے آپ کے لیے. اب آپ کو موقع میں التماس کروں گا کہ آج کی مجلس سے کتاب کے لیے جناب قبلہ ریحان حیدر زادی صاحب سے تشریف لائیں، وہ برفروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد 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 وآل محمد نعرہ وجل حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی حق علی حق علی حق علی. فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وجل فرجہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وآل علی محمد محمد صلاة وآل الله محمد. على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى اللہم اللہم صلی علی محمد صلی وآل علی محمد. محمد وجل فرجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ. محترم جناب حسنین نقوی صاحب آج کی مجلس کے بانی ہیں، لہذا سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے محترم جناب حسنین نقوی صاحب کے مرحومین اور جتنے بھی شرکاء مجلس ہیں ان تمام کے مرحومین کو اور عالم اسلام کے جو مذہب تشیع کے شہداء کرام ہیں ان مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار بانیان مجلس اور شرکائے مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین آمین سب آمین. دعا کی رحمت برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. آمین. اور جس مومنہ کے لیے دعا کی گئی ہے پروردگار اسے شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. آمین. اور تمام مریضان اسلام کو شفاء عاجلہ اور الہی کاملہ آمین. عطا فرمائے. اور آمین. تمام مرحومین کے اوپر اپنی خاص رحمت کو نازل فرمائے آمین. اور ہمارے سبھی کے اعمال کو قبول فرمائے. آقا کے آمین. ظہور میں تعجیل فرمائے برحمتک آمین. یا ارحم الراحمین. ایک درود کا سہارا دے محمد وعلی اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. میں اپنے محترم جناب ناظم صاحب جہاں سے بھٹی صاحب کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. پہلے یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے، دیکھیے 2 طرح کی باتیں ہمارے یہاں آج کل سماج میں یا مجالس میں آ رہی ہیں. پہلی تو وہ چیزیں ہیں جو کتاب مفاتیح الجنان میں جن کے اعداد بتائے گئے ہیں، کہ فرض کر لیجئے جیسے تسبیح حضرت زہرا
सलाम अल्लाह अलैहा है, इसके बारे में कहा गया कि आप 34 मरतबा ही अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, आप 33 मरतबा ना पढ़ें वरना आपकी तस्बीह नाकिस होगी, या 33 मरतबा आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, आप 34 मरतबा ना पढ़ें वरना आपकी तस्बीह शुमार नहीं की जाएगी। दो वजह से, एक वजह तो उसकी यह है कि जो हुक्म इलाही है उस पे हमें अंजाम देना, उस अमल पे, उससे न एक कदम आगे जा सकते हैं और न एक कदम हम पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जो अल्लाह ने कह दिया है कि 20% खुम्स निकालना है तो न हम 19% निकाल सकते हैं और न हम 21% निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% ही हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है, जो कि ये तबीयत और इताअत का मसला है। लिहाजा इताअत अहले बैत अलैहिस्सलाम में यही है कि जितना उन्होंने बताया अपनी मर्जी से हम ऐड नहीं कर सकते, सिवाय उन चीजों के कि जिन चीजों में हमें तादाद नहीं बताई गई। मसलन आज शब जुमा है, ये कहा गया कि जितना भी मोमिन ज्यादा से ज्यादा आज दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर भेजेगा अब यहाँ तादाद मुअय्यन नहीं है, तो लिहाजा कम और ज्यादा जितना उसके पास वक्त है, जितनी तौफीक है उतनी वो दुरूद भेज सकता है, उतनी सलवात वो पढ़ सकता है, तो यहाँ तादाद मुअय्यन नहीं है। तो कुछ जगहों पर तादाद मुअय्यन है और कुछ जगहों पर तादाद मुअय्यन नहीं है। उसकी एक मिसाल बड़ी सादी सी ले लीजिए। मिसाल के तौर पर अज़ान गिरामी जो वक्त को महदूद किया गया है और मुअय्यन किया गया है, और इबादतों को जो मुअय्यन किया गया है उसकी बाज मसलहतें होती हैं। मतलब फर्ज कर लीजिए एक चीज 34 कदम पे नहीं 35 कदम पे पड़ी हुई है, या फर्ज कर लीजिए एक चीज जो है वो 50 कदम के ऊपर रखी हुई है। अब हम वहां 40 कदम चल के चले गए और चीज को अल्लाह ने रखा था 50 कदम के ऊपर, तो वो हमें चीज हासिल नहीं होगी, 10 कदम पीछे रह गए। क्या बात समझ रहे हैं? या एक चीज हमारे पास में 50 कदम पे है और हम 60 कदम चल के चले गए हैं, तो जो 50 कदम पे थी चीज वो चीज पीछे रह गई, वो हमें हासिल नहीं होगी। तो लिहाजा जितना मुअय्यन रवायात में हुआ है हमें उतना ही अंजाम देना है, ये मसलहत परवरदिगार है, एक मसला। दूसरी बात यह है आजकल बाजार में बड़ी बातें गर्म हैं, इतने बार ये अमल कर लो, इतने बार ये अमल कर लो, और इनका ताल्लुक न रवायात से है न हदीसों से है। जिसका जैसे दिल में आता है उस चीज को फॉरवर्ड कर देता है और उसकी कोई तफ्तीश नहीं करता। लिहाजा बात चीज ऐसी भी है, अगर हमने माह मुबारक के रमजान में फर्ज करो किसी चीज को फॉरवर्ड कर दिया है और आगे बढ़ा दिया और वह चीजें रवायात में नहीं है, तो हमारे रोजे को बातिल करने का सबब बन जाएगी। तो हर चीज ना फॉरवर्ड करने की होती है, हर चीज जो है ना आगे बढ़ाने की होती है। हमें ये देखना है किसकी सोर्स है क्या, किस रास्ते से होकर हमारे पास में आई है, आया रवायात में भी ये चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। इन चीजों में जमाने में बड़ी एहतियात की जरूरत है। एक रवायत एक साहब ने लिख करके भेजी कि फला किताब में, हमने कहा लाइए आज चेक कर लेते हैं। हमने वो किताब उठाई, वहां तलाश किया, हमें वो आज तक रवायत उस जगह पे मिली नहीं जहां का उन्होंने हवाला दिया था। अच्छा, अगर वो यूं ही रवायत कह देते तो एक अलग बहस थी, उन्होंने चूंकि किताब का हवाला दिया तो उसके बाद में वो रवायत थी ही नहीं। तो बास चीजें लोगों के दरमियान में मशहूर हो जाती है, इन चीजों से एहतियात करनी चाहिए। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बाज मसलहत की बुनियाद पर उन रवायात को या उन दुआओं को बताया। मसला कुछ दुआएं इशा के बाद है, कुछ दुआएं मगरिब के बाद है, कुछ दुआएं मगरिब से पहले है, कुछ दुआएं सुबह के वक्त है। मतलब सुबह की इब्तिदा ही अगर आप करेंगे, अब ये बात तुरानी ना हो जाए, मुझे दूसरी तरफ जाना है। अगर आप सुबह की नमाज की इब्तिदा करें और ताकीबात नमाज सुबह में देखें तो आपको मिल जाएगा दुआ जो शुरू हो रही है ताकीबात नमाज सुबह में, हत्ता कि उसमें बिस्मिल्लाह भी नहीं है, वो शुरू ही हो रही है सलवात के जरिए से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वहदनी लिमख्तलिफा फीहि मिनल हक व इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरात मुस्तकीम। यानी अल्लाह सुबह शुरू करा रहा है मासूमीन के जरिए से मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद के जरिए, समझ रहे हैं, दुरूद के जरिए।
اب یہاں پہ مسلحت ہے، جتنی رحمتوں کی دعا آل محمد کے لیے ہم کریں گے، آل محمد اتنی ہی دعا ہمارے لیے رحمتوں کے لیے سبحان کریں گے، اللہ اس سبحان لیے اللہ کہ آل ماشاء محمد اللہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر واہ رکھتے واہ نہیں بے ہیں۔ شک واہ واہ بے واہ شک بے تو سبحان شک اللہ ایک سبحان درود اللہ پڑھ کتنا دے محمد و آل محمد۔ اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد محمد وآل وجل محمد سبحان اللہ۔ دوسری مسلحت مجلس کی جو موضوع ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 10 ربیع الثانی کو سرزمین مدینہ منورہ پر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور 10 ربیع الثانی کو 232 ہجری میں جناب حدیثہ خاتون کے شکم مبارک سے مدینہ منورہ پر متولد ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی آپ حضرات ماشاءاللہ سے جانتے ہیں، اور 8 ربیع الاول کی مجلسوں میں بار بار پیش بھی کی جاتی ہے۔ جی امام علیہ السلام کی روایات اور مرویات بھی پیش کی جاتی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کو میں ایک واقعے سے ملا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام اور کمسنی میں آپ کی عروج فکر دیکھیے، یعنی فکر کتنی بلند ہے۔ یہ واقعہ پڑھنے کے لائق ہے، مومنین کو بتانے کے لائق ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کمسنی میں عروج فکر، نہیں، لوگوں کو بتانا ہے۔ ورنہ امام کی خاصیت اور امام کی شان تو یہ ہے کہ یہ شکم مادر میں ہوتے ہیں جب بھی امام ہے، بے شک دنیا میں آئے جب بھی امام ہے، بے دنیا شک سے رخصت ہو گئے ظاہری اعتبار سے جب بھی امام ہے۔ سبحان اللہ تو ان سبحان کے لیے اللہ تو امامت کا مسئلہ، اور امامت کی تعریف ہی یہ ہے کہ امام ہر چیز سے مستغنی ہوتا ہے، ہر سبحان چیز سے اللہ بے نیاز ہوتا ہے، شک پوری کائنات ان کی طرح محتاج ہوتی ہے، تو ان کے لیے بچپن اور نوجوانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ روایت بیان کی ہے عزیزان گرامی علماء نے اپنی کتابوں میں، کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ادھر سے عارف آل محمد جناب بہلول دانا کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھ کر کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سا بچہ جو سرخ و سفید بچہ ہے وہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں ہیں جو ان بچوں کے پاس میں ہے۔ اب امام کا آپ جواب سنیے۔ امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، شاید آپ نے اللہ کی اس آیے کریمہ کی طرف توجہ نہیں کی، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہائے اللہ نے ہمیں واہ بیکار واہ پیدا واہ 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 نہیں کیا کیا ہے، بات بلکہ واہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ جواب سن کر کے بہلول دانا نے کہا، بے شک آپ آل محمد کی وہ فرد ہیں کہ جن کے یہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ سبحان سمجھ اللہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ وہ جواب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بلکہ یہ قرآن مجید کی جو یہ آیت پیش کی ہے کہ آپ نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہمیں بیکار خلق کیا گیا۔ دیکھیے زانی گرامی، انسان کے مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، اور جسے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلا مرحلہ شب جمعہ کی مجلس میں پیش کر رہا ہوں، وہ عالم برزخ کا ہے، جو قبر کا مرحلہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کو آ کر گھیر لیتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، پالنے والے میرے پروردگار مجھے واپس پلٹا دے۔ یہ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ جب موت ان کو آ کر کے گھیر لیتی ہے۔ شاید جو کچھ میں نے کوتاہی کی ہے اس کے لیے عمل صالح انجام دے دوں، یہ تمنا مرنے والے کی ہوتی ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جو یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اگر اسے پلٹا دیا جائے تو بھی یہ پہلے ہی کی طرح عمل کرے گا۔ ہائے ہائے توجہ یہ پہلے ہی کی طرح عمل کرے گا، یعنی یہ اس کو پلٹانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کے پیچھے یہ ہے میرا آج کی مجلس کا موضوع، اور سبحان ان کے پیچھے اس دن تک کے لیے برزخ حائل ہے، اس اللہ دن تک کے لیے برزخ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں دو چیزیں،
مرنے کے بعد مومن کے سامنے برزخ حائل ہے. دوسری چیز اس مومن کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹھایا جائے گا. اب کب اٹھایا جائے گا؟ ایک وقت آئے گا جو مومنین کو اٹھایا جائے گا. اٹھائے جانے میں دو طرح کے احتمال ہیں. احتمال نہیں، دونوں یقین ہے. یہ تو جملہ جو میں زبان سے میرے نکل گئے. دو طرح کے لوگوں نے رائے پیش کی ہے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا. پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اس وقت لوگ قبروں سے نکلیں گے. ایک مرحلہ وہ ہے. دوسرا مرحلہ وہ ہوگا قبروں سے نکلنے کا اور ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا عالم محشر میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا. تو خوشا نصیب و افراد جو ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھ کر کے آئیں گے. اب وہ ایک بہت بڑی طولانی بحث ہے اور تفصیل ہے. میں اپنے موضوع سے دونوں ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیے، میں نے دونوں کو اشارہ کر دیا. اب یہ عالم برزخ کیا ہے، میں یہاں آنا چاہتا ہوں. عالم برزخ کسے کہتے، کہاں ہے؟ آیا یہ دنیا آخرت کے درمیان اس قسم کے جہان کی کیا دلیل ہے؟ کیا عالم برزخ سب کے لیے ہے؟ کیا عالم برزخ کچھ معین لوگوں کے لیے ہے؟ کیا عالم برزخ میں مومنین، صالحین، کفار، گناہگار، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی مومنین کی کیفیت عالم برزخ میں کچھ اور ہوگی، کفار کی کیفیت کچھ اور ہوگی، سمجھا، گناہگاروں کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اس بارے میں بہت سارے الفاظ ہیں جو میں دو چار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. برزخ، دیکھیں، برزخ کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز کے جو دو چیزوں کے درمیان میں حائل ہو. یعنی دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے درمیان میں جو چیز آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں اصطلاح میں یا لغت میں یا ڈکشنری میں برزخ. اچھا، اس چیز کو برزخ کہا جاتا ہے دو چیزوں کے جو درمیان میں ہوتی ہے. اسی لیے دنیا و آخرت کے درمیانی عالم کو برزخ کہتے ہیں. ایک ہے دنیا کا عالم، ایک ہے آخرت کا عالم. تو دنیا تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. آخرت بھی ہماری سمجھ میں آ رہی کہ آخر میں جو آخرت کا مسئلہ پیش آئے گا وہ ہے. تو اب ان دونوں کے درمیان کا وقفہ کون سا ہے؟ بھائی دنیا اور آخرت کے بیچ کا نام ہے. تو جب دنیا اور آخرت کے بیچ کا نام ہے تو دنیا کے بعد کا جو مرحلہ ہے، آخرت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ میری طرف توجہ آپ حضرات کی. یعنی دونوں کے درمیان کا. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا یہ قبر کیا ہے اور یہ برزخ کیا ہے؟ اب مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا آواز دیتے ہیں، القبر هو البرزخ والبرزخ هو القبر. یہ قبر بھی برزخ ہے اور برزخ ہی قبر ہے. یعنی اسی قبر کو برزخ کا نام دیا گیا اور اسی برزخ کو قبر کا نام دیا گیا. یہ مولا نے ارشاد فرمائے. اب اس عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ ہم لیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا. قرآن مجید میں اس عالم برزخ میں انسان زندہ رہے گا یا مردہ رہے گا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن نے دو آیتیں پیش کی ہیں. پہلی آیت پیش کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پہلی آیت میں کہ ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں. یہ آیت کریمہ آخرت سے بھی متعلق ہے، یہ آیت کریمہ برزخ سے بھی متعلق ہے. کیونکہ مومنین جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں انہیں عالم برزخ میں بھی انعام دیا جائے گا، انہیں عالم برزخ میں بھی جزا دی جائے گی، انہیں عالم برزخ میں بھی آسائش دیا جائے گا. یعنی تمام فیسلٹیز جو ہوتی ہیں وہ عالم برزخ میں بھی مومن کو دی جائے گی. یہ عالم برزخ میں بھی انسان کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچاؤں تو اب میں ایک مشہور قول حضرت امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کر دوں. ایک درود پڑھیں محمد علیہ. اللهم صل على صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل ایک مشہور حدیث نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں آئی ہے، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے کہ آپ جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، واپسی پر کوفے کے قبرستان کے پاس سے آپ گزرے. صفین سے آئے، کوفے کے قبرستان کے پاس سے آپ وہاں گزرے، اور یہ قبرستان شہر کے دروازے سے باہر تھا. اب تو وہ تھوڑا سا اندر بھی آ گیا چونکہ کوفہ کافی پھیل گیا. آپ نے قبروں کی طرف رخ کیا، اور قبروں کی طرف رخ کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات یا اہل الدیار المحوشہ والمحال المقفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. اما الدرور فقد سکنت وَأَمَّا الْأَزْوَاجِ فَقَدْ نُكِحَتْ وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرٌ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُوكُمْ اِنَّا خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بس میں مودا کے اس قول پر مجلس کو ختم بھی کرنا چاہوں گا، اور اس میں تھوڑا سا آپ حضرات کی توجہ بھی چاہوں گا. اسبغ بن نواتا نے روایت بیان فرمائی ہے. اسبغ بن نواتا وہی صحابی مولا ہیں جو سارے صحابہ شب 21 رمضان حضرت علی کے حکم سے ان کے گھر سے چلے گئے تھے. صرف اسبغ بن نواتا مولا کے دروازے پر بیٹھے رہے. امام حسن نے ان سے پوچھا تھا اسبغ جب میرے بابا نے کہا چلے جاؤ تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو اسبغ نے کہا تھا مولا ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے بابا سے سفارش کر دیجئے، چلتے چلتے مجھے ایک روایت بیان کر دیں جو ان کی آخری روایت میں سننا چاہتا ہوں. مولا امام حسن گئے مولا کائنات کے پاس، مولا سے ارشاد فرمایا اسبغ باہر بیٹھے ہیں. مولا نے اسبغ کو بلایا، کہا تم کیوں نہیں گئے جب سر چلے گئے؟ مولا مجھے بھی آخری روایت بیان فرما دیے. یہ اسبغ بن نواتا بڑے معتبر ہیں، سب سے آخری راوی اپنی اولاد کے بعد سب سے آخری راوی اسبغ بن نواتا ہیں علی بن ابی طالب کے، اور بہت ہی قریبی آپ کے صحابی. کسی دن موقع ملا تو میں راویان پہ جب مجلس پڑھوں گا اس وقت آپ کی خدمت پیش کروں گا. انہوں نے بہت ساری روایات بیان فرمائی. مولا ارشاد فرماتے ہیں اے وحشت کے گھروں، قبر کی طرف رخ کر کے قبر سے کہتے ہیں اے وحشت کے گھروں، خالی مکانوں، تاریک قبروں میں رہنے والوں، یعنی اندھیری قبروں میں رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے خاک کے رہنے والوں، اے مسافروں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی مسافر ہیں برزخ میں رہنے والے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو مولا کا جملہ ہے مسافروں، اس کا مقصد برزخ کے بعد بھی کہیں سفر ہونا ہے. ایک سفر دنیا کا ہو گیا، ایک سفر ہے برزخ کا، اسے طے کرنا. اے تنہائی میں رہنے والوں، اے اہل وحشت یعنی وحشت میں رہنے والوں، تم اس راستے پر ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تم سے آ ملیں گے. تم اس راستے پر چلے گئے ہو ہم سے پہلے، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے. اگر تم دنیا کی خبر پوچھتے ہو اے قبر میں سونے والو، اے وحشت میں رہنے والو، اے تاریک میں رہنے والو، اے ظلمت میں رہنے والو، اے تنہا رہنے والو، اے قبروں کے اندر سونے والو، اگر تم دنیا کی خبر ہم سے پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے آبسے ہیں، تمہاری بیویاں اوروں سے نکاح کر چکی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. تمہاری بیویاں اوروں سے نکاح کر چکی ہیں، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں. مولا نے 3 چیزیں گنائی. انسان کی پہلی چیز گنائی تمہارے مکان، تمہارے دیار،
دوسرے لوگ اس میں رہنے لگے ہیں، جس کے لیے تم نے زندگی بھر کوششیں کی، جس کے لیے تم نے زندگی بھر زحمتیں اٹھائیں، جس کے لیے تم نے زندگی بھر کمایا، وہ مکان اب تمہارے نہیں ہیں، تم تو ان میں رہ کر کے آ گئے، وہ مکان دوسروں کے ہو چکے ہیں۔ کمال ہے میرے مولا کا، وہ مکان میں دوسرے رہنے لگے، چاہے ان کی ہی اولاد رہی ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ دوسرے اس میں آ کر رہنے لگے ہیں، اب وہ تمہارا نہیں رہا ہے۔ تمہاری بیویاں جن پہ جان دیتے تھے، تمہاری بیویاں جن پہ گھمنڈ کرتے تھے، اب بعض افراد کی بیویاں ہوتی ہیں شوہر کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہیں، تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی تمہاری نہیں رہی ہے۔ وہ مال، تیسری چیز، وہ مال جو زندگی بھر تم نے کمایا ہے، وہ مال بھی آپس میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ مال بھی اب تمہارا نہیں رہا ہے۔ اب مولا کہتے تین چیزیں بیان کرنے کے بعد، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے، یہ تو اس دنیا کی خبر ہے کہ مال تقسیم ہو گیا، بیویوں نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، گھروں میں دوسرے رہنے لگے، یہ تو ہمارے یہاں کی خبر ہے۔ اب بتاؤ تمہارے یہاں کی خبر کیا ہے، تم قبر میں کیا کر رہے ہو؟ متوجہ ہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ یہ تم بتاؤ اے قبر میں رہنے والوں، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر آپ اپنے اصحاب کی طرف پلٹے اور اصحاب کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ نے خطاب کیا اصحاب کی طرف، فرمایا اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ملے، کن لوگوں کو؟ کن لوگوں کو؟ جو قبروں میں سو رہے، اگر ان لوگوں کو بات کرنے کی اجازت مل جائے تو یہ ایک ہی بات کہیں گے، آئے آئے کمال کی بات ہے زان گرامی، تو یقیناً تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس سفر کے لیے بہترین سفر، بہترین سامان سفر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا آواز دیتے اگر ان لوگوں کو یہ اجازت مل جائے کہ یہ بولیں تو یہ ہمیں قبروں سے چیخ چیخ کر کہیں گے ان خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، بہترین سامان سفر تقوی اور پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری اور تقوی کے علاوہ کوئی چیز قبر میں کام نہیں آئے گی۔ لہذا علی بن ابی طالب بتانا چاہتے ہیں برزخ کی منزلوں کو طے کرنا ہے، قبر کی منزلوں کو طے کرنا ہے، تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا آپ حضرات نے، تو برزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں رکھا جا رہا ہے ٹیمپریری طور پر، اس کے بعد ہمیں جگایا جائے گا، اس کے بعد ہمیں لے جایا جائے گا کہاں؟ اس منزل آخرت کی طرف جہاں ہمارا حساب و کتاب اس سے بھی زیادہ سخت ہونا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا معصومین سے، مولا ومل برزخ، برزخ کسے کہتے ہیں، کیا ہے برزخ؟ امام نے ارشاد فرمایا القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ، یہ قبر وہی عالم قبر ہے وقت موت سے لے کر اور قیامت تک جس میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں اس قبر میں رہنا ہے، یہی برزخ ہے۔ اور پھر ایک امام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد از موت مومنین کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے سینے میں ہوتی ہیں اور یہ پرندے عرش الہی کے گرد محو پرواز رہتے ہیں۔ مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسانوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر حلول کر جاتی ہیں اور وہ پرندے عرش الہی کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں؟ امام نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ المومن اکرم اللہ من ان یجعل روحہ فی حوصلۃ طیر ولکن فی ابدان کابدانہم۔ امام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مومن بارگاہ الہی میں
इससे ज्यादा बाविकार है कि उसकी रूह किसी परिंदे के सीने में बंद कर दी जाए। मोमिनीन की रूहें उनके बदनों में होती है और वो उन्हीं बदनों की तरह है, यानी आलमे मिसाल में ये रूहें मुनकलिब हो जाती हैं, तजर्रुदे जिस्म में मुंतकिल हो जाती हैं, और ये जिस्म की तरह होते हैं जिन्हें न किसी खुराक की जरूरत होती है, न किसी खाने की जरूरत होती है, न किसी पीने की जरूरत होती है, और उस तजर्रुदे अमल का नाम है जिस्म मिसाली। जिस्म मिसाली की मिसाल ये है जैसे आलम ख्वाब में इंसान सो रहा है घर में, लेकिन इधर से उधर सफर करता है, तो रूहें भी उसी तरीके से तजर्रुदे रूह बन करके तजर्रुदे अज्साम में आ जाती है और आलम बरज़ख में उन कैफियत का सामना करती है जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। सुभान एक अल्लाह, दुरूद पढ़े मोहम्मद पर। और फिर चूंकि मेरी मजलिस के मौजू से है, जरा 2-3 मिनट ज्यादा हो जाए तो माजरत चाहूंगा। मैं ज्यादा वक्त पढ़ने का आदी वैसे भी नहीं हूँ। मुनाज़रा काफी की आखिरी रवायत पढ़ने जा रहा हूँ। इमाम इरशाद फरमाते, छठे इमाम, आपसे मोमिनीन की, चूंकि ये रिलेटेड है, इससे मरबूत है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। आपसे मोमिनीन की अरवाह के बारे में सवाल किया गया कि मोमिनीन की रूहें कहाँ जाती हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, काफी की रवायत, फी हुजरातिन फिल जन्ना याकुलूना मिन तामिहा व यशरबूना मिन शराबिहा व यकूलूना रब्बना अकिम लना साआ व अंजिज लना मा वअदतना। वो जन्नत के हुजरों में रहती हैं। मोमिनीन की रूह है आलम बरज़ख में है, लेकिन इसी कब्र को अल्लाह ने रोज़तुन मिन रियाजिल जन्नह भी बनाया है। जन्नत के बागों में एक बाग है, इमाम ने इरशाद फरमाया, यही आलम बरज़ख, यही कब्र, जन्नत के बागों में एक बाग भी बनाया है। इमाम इरशाद फरमाते, वो जन्नत के हुजरों में, घरों में रहती हैं, बहिश्त के खाने खाते हैं, उसी के मशरूबात पीते हैं और कहते हैं, परवरदिगार हमारे लिए जल्दी कयामत कायम फरमा और जो वादे हमसे किए हैं उन्हें पूरा फरमा, इसलिए कि जन्नत में यहाँ से ज्यादा नेमतें मोमिन को अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये बरज़ख, ये हुजरात, ये आलम अरवाह, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिन पर रोशनी नहीं डाली जाती। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और छठे इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत आई है कि बरज़ख का इंतजाम खुद करके आना। बेशक हम तुम्हारी शिफात करेंगे, लेकिन बरज़ख का इंतजाम खुद करके आना। जिन चीजों की कब्र में जरूरत पड़ेगी उन चीजों का एहतमाम करके आना। और खुद अमीरुल मोमिनीन कब्रों में लेट कर बताते थे, आग पर लेट कर बताते थे। असबग बिन नबाता की रवायत है, एक जगह से गुजरे तो जमीन पे लेट कर बताया, और मोमिनीन की अरवाह वहां मौजूद थी जहां मौला अमीरुल मोमिनीन लेटे हुए। पूरा तुलानी रवायत है, मैं आज आपकी खिदमत में नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, और जमीन अहले बैत को इतनी पसंद और ये खाक इतनी पसंद अहले बैत को रहती थी कि आखिरी वक्त में भी इमाम हुसैन ने जमीन करबला पे लेट करके अपनी चाहती बेटी को सीने पे सुलाया है, उसी जमीन पर सुलाया। अभी आप मरसे में सुन रहे थे ना सानी ग्रामी, शहजादी जनाब सकीना का तस्करा हो रहा था। उसी शहजादी सकीना के 2 जुमले पढ़ के मैं खत्म दुआ करना चाहता हूँ। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हुसैन अपनी बेटी से, जो बेटी कहती देती वही हुसैन पूरा अंजाम देते थे। लेकिन एक दिन हुसैन कहने लगे, सा युतव्विलु बादी लका या सकीना, ए सकीना अभी तुझे बड़ा तुल्हानी सफर करना है। और ये जुमला बड़ी मानवीयत का है। 4 साल की बच्ची से आका हुसैन कह रहे थे तुझे बड़ा तुल्हानी सफर करना है। अजीज हुसैन इशारों इशारों में सकीना से कह रहे थे अभी तो तेरे गोशारे छीने जाए।
जाएंगे, अभी तो तेरी चादर छीनी जाएगी, अभी तो तेरे दामन में आग लगेगी, अभी तो तेरे रुखसारों पे तमाचे लगेंगे, अभी तो तुझे नाकों पे बांधा जाएगा, अभी तो तू नाके की पुष्ट जमीन पर गिरेगी, अभी तो तुझे बहुत मंजिल तय करनी है। लेकिन सकीना मेरे सज्जाद का ख्याल रखना, सकीना मेरे सज्जाद का ख्याल रखना, तेरा भाई सज्जाद है। इसलिए रवायत में आया जिंदाने शाम में सकीना के हिस्से का जो पानी मिलता था, सकीना के हिस्से का जो कासायाब आता था, सकीना उस पानी के कूजे को लेती थी जहां सज्जाद धूप में बैठे रहते थे, वहां जाकर के सकीना अपने हिस्से का पानी सज्जाद पे डाल देती थी। सज्जाद पूछते थे बहना तुमने ये क्या किया? सकीना कहती थी भैया मेरे बाबा ने चलते चलते मुझसे कहा था मेरे सज्जाद का ख्याल रखना। भैया आप धूप में बैठे हैं, आपकी जंजीरें गर्म हो गई है, अपने हिस्से का पानी अपने हिस्से का पानी आपकी जंजीरों पर डाल रही हूँ ताकि आपकी जंजीरें सर्द हो जाए। हाय खुद प्यासी दुनिया से चली गई लेकिन सज्जाद का इतना ख्याल रखा। इसीलिए अज़ादारों आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। सज्जाद ने यही तो रो के आवाज अदा फूफी अम्मा गजब हो गया, सकीना जिंदाने शाम में रुखसत हो गई, हमारा साथ छोड़ गई। सहनों में उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, चीखे मार कर कहती हाय मेरे भैया की अमानत मारी गई सकीना। अला वलानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून मा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से शरीफ लाइन ज़ियारत व दुआ के लिए। जनाब डॉक्टर साहब। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मालूम सबके हार्ट बीट कितने रेज हुए, मेरे तो हार्ट बीट्स आसमान को चल गए बरज़ख सुन के। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत बयान चाहिए कलाम। ये मकामी ऐसा है वाकई। मुतवज्जे ज़ियारत अपनी जानिब से, अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात हाज़रीन के जानिब से, खुसूसन इस बानी मजलिस जनाब हसनैन नकवी साहब के और उनके अहल खाना के मरहुमीन, जुमला मरहुमीन और शोहदाए मिल्लत जाफरिया की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सार वल बित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़काह व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, वलअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका कुन्तु नूरन फिल अस्लाबिल शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बिअनजासिहा व लम तुलबिस मिल मुदलिहिम्माति सियाबिहा
واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرزيز هادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعربة الوسطى على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم جزاک اللہ جزاک اللہ قمر بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر صحت و عافیت بہت شکریہ ماشاء اللہ. میں التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب سے وہ آج کی مجلس کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں تو تشریف لائیں جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب. شکریہ جازب بھائی, بہت شکر گزار ہوں تمام شرکا کا کہ تشریف لائے اور مجلس کو رونق بخشی. بہت مشکور ہوں مولانا صاحب ریحان زیدی قبلہ کا, بہترین مجلس سے خطاب فرمایا اور محدود وقت میں مکمل اور جامع مجلس ہمیشہ کی طرح پڑھی, ایسی پڑھی کہ کوئی تشنگی نہیں رہی. واہ واہ واہ. علاوہ شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا, خوبصورت تلاوت پیش کی اور زیارت کے لیے ہمیشہ کی طرح قمر بھائی نے بہترین زیارت پیش کی. اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر غضنفر بھائی کا کہ یہ محفل سجا کر ہر ہفتے ہم سب کو ثواب دارین میں شرکت موقع دیتے, اور ان کو صحت و سلامتی دے. دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جازب بھائی آپ کی نظامت میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں خادم سر ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ادائیگی کرتے ہیں اور آج بھی اسی طرح رہا, اور ہم تو آپ کے فین ہیں ہی ہمیشہ کی طرح. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو زندگی. بہت شکریہ, بڑی نوازش. بہت شکریہ حسین بھائی, بہت شکریہ. آپ تمام شرکا کا, ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا شکریہ, ہمارے تمام پڑھنے والوں کا, سننے والوں کا. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جمعہ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. پیر تک کے لیے اجازت. پیر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. اللہ یہ فیملیز کو سلامت رکھے, آمین. کہ یہ برکت, قرآن کی برکت ہر گھر گھر پہنچے انشاءاللہ, منور ہو ہمارے دنیا میں ضرور. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر.